بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر کریں گے جو آج بھی اپنی ظاہری حیات میں زندہ ہیں۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کون سے 4 نبی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور انہیں اب تک موت نہیں آئی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوموں کو برے کاموں سے روکے اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرے۔ اس طرح اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آیا، اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس دنیا سے پردہ کر گئے، مگر 4 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یعنی جن کو اللہ پاک نے موت سے دوچار نہ کیا۔ یہ لوگوں کو آج بھی ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایات میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودیوں کی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم نہ کر دیں، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یہودی قوم کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو الٹا ہی سمجھتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کو جمع کیا، ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ حضرت اس وقت 12 یا 19 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب لوگوں نے دین حق کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، اس طرح سے ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری توتیا نوس نامی شخص کی لگا دی۔ ادھر جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ جب فرشتہ نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو آسمان پر جا کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ کو فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے۔ دوسری طرف یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ انتظار میں تھے کہ توتیا نوس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا تھا لیکن توتیا نوس نہیں آیا تھا، تو وہ سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ جب انہوں نے غور کی تو وہ شخص توتیا نوس تھا جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس پر یہودی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ وہاں 2 گروہ میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں دونوں طرف سے بے شمار قتل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر ڈالے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان بھی
مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر سولی پر لٹکا دیے گئے، وہ دین اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کے حکم سے زندہ و جاوید ہیں، انہیں بھی موت نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے آپ کی سلطنت پسند نہ آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندر کی طرف چلے گئے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کی تا حیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ہوا تھا کہ وہاں ایک شخص آیا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون تھا۔ کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کسی سفر پر ان کا گزر ایک چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو آواز سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے جواب میں ہاں فرمایا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ نے مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا، ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام
बर और बहर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। अब चौथे नंबर पर जो नबी हैं जो अब तक जिंदा हैं वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिंदा होने की रवायत मिलती है। कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत नंबर 56 और 57 में आपका जिक्र इस तरह मिलता है कि वो एक नेक परहेजगार इंसान और अल्लाह के नबी थे कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया। शब मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती थी। जमीन पर रखने वालों इंसानों से सबसे ज्यादा नेकियां आपकी अल्लाह के यहाँ शुमार होती थी। आपको जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, पर आपने मौत के फरिश्ते से कहा था कि मुझे मौत का मजा चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्तों से दरखास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फैसला किया मैं यहाँ ही रहना पसंद करूंगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाओ। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म हुआ कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ ही रहने दिया जाए। तो ये 4 अंबिया इकराम हैं जो आज भी जिंदा हैं और अपनी ज़ाहिरी हयात में हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।